بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الواجوڑ میں جو سانحہ ہوا بہت افسوسناک، اور مجھے تو رات بھر نیند نہیں آئی، بہت طبیعت پریشان رہی۔ کیسا وقت ہے کہ علماء اور طلباء تھے وہاں، اور وہ چھوٹا سا علاقہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا باجوڑ کوئی بہت بڑا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں 60-70 جنازے جب اٹھے، اور ہر گھر میں زخمی ہے، شہید ہے، اور اس کی وجہ سے عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں۔ کس نام پہ؟ دین کے نام پہ کچھ حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ نے جو ہمیں دین کی جو سمجھ دی ہے، اس سمجھ کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ کون لوگ ہیں جو مولانا حسن جان صاحب کو شہید کر رہے ہیں؟ مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 55 مرتبہ بخاری شریف پڑھائی۔ اتنے بڑے شیخ الحدیث، تو وہ یہاں تشریف کئی مرتبہ تشریف لائے۔ وہ صرف پاکستان کے شیخ الحدیث نہیں تھے، وہ عالم اسلام کے ان شیخ الحدیث میں تھے جو بالکل ٹاپ کے تھے۔ بہت اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، بہت نیک، بہت اللہ والے۔ ان کو شہید کیا۔ شیخ الحدیث مولانا نور صاحب وانا والے، وہ مسجد میں ان کو درس قرآن دے رہے تھے، ان پہ خود کش حملہ کیا، اور مسجد کو خون سے نہلا دیا، اور کتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ مولانا معراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مدرس تھے، بہت نیک تھے، بہت آنا جانا تھا، ان کو شہید کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ باجوڑ میں پچھلے سال ہمارے جامعہ کے سابق استاد مفتی بشیر احمد صاحب، ان کو شہید کیا۔ کس بات پہ؟ کہ آپ فوجیوں کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ ان کا ایک بچہ تھا جو بڑا تھا، وہ مجھ سے رابطے میں بھی رہتا تھا، بیچارہ اردو جانتا نہیں تھا، بہت ہی نیک بچہ تھا ان کا۔ اس سال رمضان میں اس کو بھی شہید کر دیا۔ اتنے بے رحم لوگ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ 4 مرتبہ حملہ ہوا ہے، خودکش حملہ ہوا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب پہ حملہ ہوا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو دھمکیاں دی، مولانا تقی عثمانی صاحب کو۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے مجھے فرمایا کہ مجھے اتنی دھمکیاں دی ہیں کہ 150 سے زیادہ دھمکیاں ہوں۔ مجھے تو 20 سال ہو گئے اس پہ بات کرتے ہوئے، مجھے بہت دھمکیاں دی، بہت زیادہ، مختلف طریقوں سے کوشش بھی کی انہوں نے۔ تو اس پہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے دین میں ان کے بارے میں کچھ نہیں احکام ہوں گے۔ تو اگر آپ اس کو اس میں دیکھیں، اپنی احادیث میں، اپنے دین میں، فقہاء نے جو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، ان میں سب سے زیادہ احادیث میں صراحتاً جو ذکر آیا ہے وہ خوارج کا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور 22-23 ان کی علامات بتائی گئی ہیں۔ اتنی تفصیل تو کسی بھی فرقے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ اور یہ فرمایا کہ یہ خوارج یہ اٹھتے رہیں گے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے رہیں گے، پھر اٹھتے رہیں گے، پھر ختم کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ دجال کا ساتھ دیں۔ جو علامتیں ہیں ان کے بارے میں 20 احادیث ہیں جو صحیح اور حسن ہیں۔ باقی جو اقوال ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، یا روایات کو جن میں ضعف ہوتا ہے، وہ تو الگ ہیں۔ بعض علماء نے خوارج سے متعلق جو علامات والی روایات ہیں ان کو متواتر کہا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ۔ اب لوگوں کو پتہ ہے اس کا؟ کیوں نہیں پتہ؟ اتنا خون بہہ رہا ہے یہاں، اتنے لوگ یہاں مارے جا رہے ہیں، اتنی بربادی ہو رہی ہے، تو اب لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں، طلباء سے پوچھتا ہوں، آپ کا خون کون لوگ بہا رہے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو نو عمر ہوں گے۔ ان خوارج کی جو علامات ہیں، حدثاء الاسنان، بہت بڑی عمر کے لوگ نہیں ہوں گے، نو عمر لوگ ہوں گے۔ سفہاء الاحلام، عقل کے لحاظ سے کمزور ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب عمر کم ہوتی ہے تو تجربہ بھی کم ہوتا ہے، اور فہم بھی کم ہوتا ہے۔ اور فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور مشرکین کو چھوڑیں گے۔ اور فرمایا کہ اتنے نیک ہوں گے ظاہری طور پر کہ تمہاری نماز ان کی نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گے، تمہاری قرات ان کی قرات کے مقابلے میں، صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی تکفیر کریں گے، اور تکفیر کرنے کے بعد مسلمانوں کی جو خون ہے اس کو حلال سمجھیں گے، ان کے اموال کو حلال سمجھیں گے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شر الخلق یعنی کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یجعلونہا فی اہل الاسلام، ان کو اہل اسلام پہ منطبق کر کے ان کی تکفیر اور ان کو کریں۔
بہت زیادہ عبادت گزار ہوں گے اور بڑے محنتی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے مناظرے کے لیے گئے، یہ وہ لوگ تھے نا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تکفیر کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تکفیر کرتے تھے اور ان سے لڑے۔ وہ عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ کہیں مل گئے ان کو تو ان سے بات چیت کی کہ آپ عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو اچھا سمجھتا ہوں۔ اس بات پہ ان کو شہید کیا۔ ان کی ام ولد تھی اور وہ حاملہ تھی۔ ام ولد تو جانتے ہیں نا، جب باندی سے بچہ ہو جاتا ہے تو وہ ام ولد ہو جاتی ہے، اس کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو وہ حاملہ تھی، اس کا پیٹ چیرا انہوں نے، شہید کیا۔ اور کہتے ہیں کہ اسی علاقے میں کسی ذمی کا، کسی عیسائی کا خنزیر چل رہا تھا، تو ان کے لوگوں نے جو خوارج تھے ان میں سے کسی نے اس کو مار دیا، تو انہوں نے بڑی توبہ استغفار کی اس پہ اور جا کر اس سے معافی مانگی کہ تمہارا خنزیر ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ اور یہ فرمایا کہ لوگ ان کو بہت نیک سمجھیں گے اور وہ اپنے عجب میں مبتلا ہوں گے، اپنے آپ کو بہت تعلی ان کے اندر ہوگی کہ ہم بہت نیک ہیں، اور مسلمانوں کی طاقت کو توڑیں گے۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، یہ لوگ مسلمانوں کی طاقت کو، اب دیکھیں عراق میں، شام میں کیا حالت ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عزتیں کس طریقے سے لٹ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اسلام اور دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور میں کہ لوگ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جسے تیر کمان سے نکلا ہوا ہوتا، تو ان سے تو لڑنے کا حکم ہے۔ ایک روایت میں تھا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہوں گے، طوبیٰ لمن قتلہ، جو لوگ ان کو قتل کریں گے وہ بہت مبارک لوگ ہوں گے، اور جو ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے بہت بڑے شہید ہوں گے۔ تو جو اتنا بڑا باب ہمارے ہاں حدیث میں سیاہ ستہ میں موجود ہے، سیرت میں موجود ہے، صحابہ کرام سے، پھر عقائد میں بہت تفصیل سے اس پورے معاملے کو پڑھایا جاتا ہے، تو ہم صرف زبانی جمع خرچ پہ لگے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ العقیدۃ الطحاویہ سنا ہے نا، اس کو پڑھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، شرح العقائد میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ مذہب کے نام پہ اتنی بڑی خون ریزی، اور یہاں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں بولتے اس کو؟ انسانی جان تو بہت بھری کہ نیک لوگ، علماء، طلباء، ان کو مارنا، ان کو، یہ کیسا دین ہے؟ اور پاکستان پھر بھی کافی کچھ بچا ہوا کیونکہ یہاں کی فوج مستحکم تھی۔ آپ وہاں عراق میں، شام میں، لیبیا میں، الجزائر میں، یمن، صومالیہ، سوڈان، وہاں جا کر تو دیکھیں کچھ نہیں بچا ہے وہاں۔ ایک دفعہ ایک شخص ملتزم پہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، تو عرب تھا، تو بہت زیادہ اس نے وہاں چیخ و پکار اور آو فریاد کی۔ تو میں اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ میں اس سے پوچھوں گا کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لیبیا سے ہیں اور لیبیا میں روزانہ 500 لوگ قتل ہوتے ہیں، ہماری عزتیں لٹتی ہیں، کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد سنے، نہ میڈیا ہے، نہ OIC ہے، نہ کوئی اور ایسے ممالک ہیں جہاں انسانوں کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ ہم کو پوری دنیا نے لاوارث چھوڑ دیا، ہم وہاں ذلیل ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، تو ایک ہی جگہ بچی ہے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی سلامت رکھے، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے، اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے گھر والے ہیں ان کے شہداء کے، ان کے بچے، ان کی خواتین، ان کے ماں باپ، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔